ایک سوال ہے کہ ماں باپ کی تربیت پر ملٹی میڈیا کا کردار یا میڈیا کا کردار کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے، ماحول کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ماحول اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ہم بھی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ماحول پہ اثر انداز ہونے کی قوت سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنا بے بس نہیں بنایا کہ وہ ماحول پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ بچے کے اوپر اثر انداز ہونے والا اصل جو قوت ہے وہ اللہ نے والدین کو عطا کی ہے۔ آپ سے جو اثر لے رہے ہیں وہ ماحول سے کتنا اثر لینا ہے یہ آپ کے تعلق کی کمزوری سے طے ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق جتنا کمزور ہے ماحول کا اثر اتنا زیادہ ہے، آپ سے تعلق جتنا زیادہ ہے ماحول کا اثر اتنا کم ہے۔ تو اپنے تعلق کو اتنا اہم بنائیں کہ ماحول بے اثر اور غیر اہم ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح کرنٹ اسکولنگ سسٹم کا کوئی آلٹرنیٹو؟ اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا کالج جا رہے ہیں تو آپ تربیہ کا گول ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے، باقی چیزیں سیکنڈری ہونی چاہیے۔ اگر آپ ان ٹرمز پہ اسکولنگ ہو رہی ہے تو پھر تو چلے گا، لیکن اگر یہ متاثر ہو رہا ہے اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، پیرنٹنگ بعض اوقات تھکا دیتی ہے، کیسے بچا جائے؟ پیرنٹنگ کو سیکھنا ہوگا، اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا، جتنا آپ اس کو سمجھیں گے اتنا آسان ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اس قدر نصاب کے اسکول کے اتنے بڑے نصاب اور اتنے سارے نصاب کے ہوتے ہوئے تربیہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ ہم نصاب پورا ہو جاتا ہے اور بچہ آدھا رہ جاتا ہے۔ مطلب ہمیں تربیہ نصاب سے زیادہ اہم ہے، یعنی وہ بچہ جو زیادہ جانتا ہے اور زیادہ کریکلم آپ نے کور کیا ہے، اس کم چیزیں پڑھے لیکن اس کی تربیہ پہ فوکس ہو۔ اس کی جب ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اچھا، یہ سوال ہے کہ خوف، لالچ، شک، شرمندگی کے اثرات اگر گہرے ہو چکے ہوں تو ان کو کیسے زائل کریں گے؟ اللہ سے دعا کیجئے، اپنے عمل کو ٹھیک کیجئے۔ آپ نا امید ہونا، مسلمان کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ نا امید ہو۔ تو اگر اللہ نہ کرے آپ سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وقت گزر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بڑا قادر ہے۔ وہ انسان جو اللہ کو قادر مطلق مانتا ہے اس کے لیے نا امید ہونا ناممکن ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ چاہے تو کوئی راستہ نکال سکتا ہے، اللہ چاہے تو میرے دل کو اور اس کے دل کو پھیر سکتا ہے۔ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اگر ماضی میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اب آپ اس کو ٹھیک کیجئے۔ بچے سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کی جا سکتی ہے اور پھر اپنے عمل کو ٹھیک کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، انشاءاللہ یہ کام ٹھیک ہوگا۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ کیا دونوں والدین کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ والدین کے درمیان اتفاق پیدا ہو۔ اچھا، اب دوسرا اسی کے اندر سوال ہے اگر یہ نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر والدین، آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی۔ میاں بیوی کا تعلق معاف کرنے اور معافی مانگنے کی اہلیت پیدا کر لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مارک ٹوین کا جملہ ہے کہ جسے ہم آئیڈیل کپل کہتے ہیں، وہ 2 ایسے انسانوں کا یونین ہے جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی آئیڈیل میرج از دا یونین آف 2 گڈ فارگیورز۔ تو بہرحال دیکھیے اس بات کو، جتنا شوہر اور بیوی کے تعلق کے اوپر آپ کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا بھی کیجئے اور یہ بہتر ہوگا۔ لیکن یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اگر نہیں ہے تو اس کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ کوششیں کر رہے ہیں پھر بھی پرابلم ہے تو کسی ایسے انسان سے مشورہ کیجئے۔ اگر آپ نے بہت کوششیں کر لی ہیں، آپ درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، تو کسی کو اپنا مربی بنائیے، اس کی خدمت میں جائیے، اس سے بیٹھیے، اس سے علم حاصل کیجئے، اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ اچھا، یہ جو بات ہے، ایک سوال ہے کہ بھائی جب بچہ، اگر ہم یہ سب کریں گے اور بچہ ہمیں دوسروں سے کمپیئر کرے گا تو ہمیں بالکل پاگل کہے گا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ تو وہ کام کیجئے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے تاکہ آپ کی جواب دہی آسان ہو، اور بھلے انداز سے کیجئے۔ پیپل کانشیسنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام ہے گاڈ کانشیسنس۔ للہیت گاڈ کانشیسنس ہے، للہیت کی اپوزٹ اسٹیٹ ہے للناسیت۔ اس وقت معاشرے میں للناسیت بھری ہوئی ہے، للہیت نہیں ہے۔
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس سے باہر نکلیں. اچھا ایک سوال ہے کہ ضدی بچوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ضدی بچے کنٹرول کی کوششوں سے ضدی ہوتے ہیں. آپ کنٹرول نہیں کریں, آپ انہیں انڈرسٹینڈ کریں. جس گھر میں کوئی ضدی بچہ ہے اسی گھر میں کوئی ضدی بڑا بھی ہے, اس کو ٹھیک ہونا ہوگا. ضد ہوتی کیا ہے؟ ضد جوابی عمل ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی ہر خواہش پوری کریں, آپ بالکل اس کی کوئی, آپ صرف وہ خواہش پوری کریں جو صحیح ہے. اس کی بیجا خواہشوں کو پوری نہیں کریں, بیجا خواہشات پوری نہیں کریں. جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, جو مانگتے ہیں دلا دیتے ہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین سے قریب ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں تو دور ہو جاتے ہیں. جی ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچے ریزننگ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں تو ان پہ رہن کھانے کی صلاحیت ہماری متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اب وہ آپ کے نا پہ کیوں کا سوال کرتے ہیں اور اپنے ہاں پہ اس کا کیوں واضح کرتے ہیں. تو یہ بعض اوقات ہمیں برا لگتا ہے. اگر ہم بچے کو جب وہ بڑا ہو رہا ہے 7 سال کے بعد اس طرح بات کریں جیسے کسی بڑے سے بات کرتے ہیں, اور جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہے بالکل واضح طور پہ بتائیں. اگر اس کی کسی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے آپ بولیے, بیٹا دیکھیں کسی بڑے انسان نے اگر آپ کو تکلیف دی ہو تو آپ جس طرح اس کو ہینڈل کریں گے اسی طرح آپ اسے ہینڈل کیجیے. آپ کہیے آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی, میں اس بات پر مجھے دکھ ہوا ہے, آپ یہ بولیے اسے. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی رسپیکٹ کے ساتھ کہیں گے. آپ کسی بڑے آدمی کی بھی بیجا خواہشیں پوری نہیں کرتے, جو پوری کرنی چاہیے وہی پوری کرتے ہیں. یہی کام بچے کے ساتھ بھی کیجیے. تو انشاءاللہ جب بچے کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ کا اس کا تعلق بہتر ہوگا. دیکھیے آپ اپنے بچے کو جتنا بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں, جتنا بڑا آدمی آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں, اتنے بڑے آدمی کو دنیا جو رسپیکٹ دیتی ہے وہ رسپیکٹ آپ اپنے بچے کو ابھی سے دینا شروع کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ اتنا بڑا آدمی بن جائے گا انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ بیہیویئر کی ماڈیفیکیشن کے لیے کنڈیشنل اور انکنڈیشنل ریوارڈ دیے جاتے ہیں, تو کیا یہ لالچ نہیں ہوگا؟ بیہیویئرل ماڈیفیکیشن اور کیریکٹر بلڈنگ ایک چیز نہیں ہے, اور بیہیویئر کی ماڈیفیکیشن کے لیے جو ریوارڈز دیے جاتے ہیں وہ بالکل لالچ ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. بیہیویئر ماڈیفیکیشن کا جو پیراڈائم ہے وہ ایک ویسٹرن پیراڈائم ہے. تربیہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن سے نہیں ہوتی, بلکہ اگر میں اور آگے بڑھ کے آپ کو بتاؤں, ایموشنل انٹیلیجنس سیکھ لینا یا ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دے دینا اور تربیہ دو الگ چیزیں ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس قلب کے تزکیے کے بغیر بھی ممکن ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلوب تزکیہ قلب نہیں ہوتا. ہم اپنے نفس کے اندر جو خراب خواہشات ہیں, ہوائے نفس سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں, یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا گول نہیں ہے. ایموشنل انٹیلیجنس سے ہماری کچھ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. تو مغرب کے اندر جو سب سے بڑی مورالٹی ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ستون پہ کھڑی ہے. آپ کے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ مسلم سوسائٹی اس وقت اخلاقی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی کسی بھی طور پر غیر مسلم سوسائٹی سے بہتر نہیں بن پائی ہے. یعنی جو غیر مسلم معاشرہ ہے وہ کسی بھی طور پر مسلم سوسائٹی کو علمی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا. وہ ان لوگوں کا راستہ کیوں اختیار کرے گا جو علمی اعتبار سے بھی ان سے نیچے ہیں, اخلاقی اعتبار سے بھی ان سے کم ہیں. اچھا وہ مورالٹی جو ایمان سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے وہ بہت اوپر ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان سے اپنے جڑے ہوئے نہیں ہیں, لہٰذا وہ مورل اسٹینڈرڈ ڈیمانسٹریٹ نہیں کر پائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے, یعنی یہ پرابلم ہے. تو بیہیویئر ماڈیفیکیشن از ناٹ دا سلوشن, بلکہ بیہیویئر اور کیریکٹر آر ناٹ دا سیم تھنگس. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت اچھا بیہیویئر ڈیمانسٹریٹ کرے لیکن 2 نمبر ہو؟
بالکل 2 نمبر آدمی ہو، ممکن ہے؟ ممکن ہے نا؟ تو بیہیویئر کی اصلاح تربیہ کا سب سے بڑا مقصود نہیں ہے. بیہیویئر اور کیریکٹر ایک چیز نہیں ہوتی. کیریکٹر جو ہے وہ پاکیزگی نیت ہے. کیریکٹر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹینڈرڈ اس کا یہ بھی دیا کہ ہم دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کم از کم اتنا پسند کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے پسند کریں. تو یہ ہم رویوں کو ٹھیک کرنے کی کوششوں میں کردار کی نشوونما نہیں کر پائے ہیں. اس کے لیے جو فریم ورک میں نے آپ سے شیئر کیا یا جو سجیشنز میں نے شیئر کیے وہ آپ ان کو کیجئے. بچے کے دل سے اپنا خوف کیسے دور کریں؟ رسپیکٹ کریں بچے کی، جائزہ لیں اپنے باڈی لینگویج، اپنے لہجے کی. مطلب اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے مزاج میں خوبصورتی پیدا کرے، اللہ ہمارے مزاج کو موزوں بنائے، ہمارے مزاج میں خوبصورتی پیدا کرے، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے. ایک سوال یہی ہے کہ وائی ڈو سم ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل گیٹ ابیوزو ٹو دیئر چلڈرن. یہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ تربیہ نہ ہونے کی وجہ سے. ایک سوال یہ ہے کہ جن والدین کے 1000 چانس ختم ہو گئے ہیں وہ اب کیا کریں؟ اللہ سے نا امید نہ ہو. انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ سے نا امید نہ ہو. دیکھیں، اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کو مکمل صفات کے ساتھ، اس کی ساری صفات کے ساتھ مانا جائے. قادر مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی سچویشن میں، کبھی بھی، کہیں بھی، کچھ بھی کر سکتا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اسباب کی 4 دیواری میں رہ کے امیجن کرتے ہیں. یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کچھ بھی ممکن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اپنی اولاد سے تعلق نہیں ہے اور نقصانات ہو گئے ہیں، اللہ دور کرے گا انشاءاللہ. اپنے لیے بھی دعا کریں، بچے کے لیے بھی دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. دوسروں کو معاف کرنے کی اہلیت کیسے پیدا کریں؟ بس اس میں معافی مانگنے کا اصول یہ نہیں ہے. ایک بات اور سمجھیے، جس کے لیے معافی مانگنا آسان ہے اس کے لیے معاف کرنا بھی آسان ہے. معافی مانگنے کا اصول کیا ہے؟ بہت سے لوگوں نے معافی مانگنے کا اصول یہ بنایا ہوا ہے، جب تک مجھ پر میری غلطی ثابت نہیں ہوگی تب تک میں معافی مانگوں کیوں. اصول یہ نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر گھریلو اور تربیہ اور انسانوں کے تعلقات، جہاں گھر والی جو پرائیویٹ لائف ہے، اصول یہ ہونا چاہیے جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی، معافی مانگنے کی بھی. اس اصول کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ذہن میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کو سن لینے کے بعد افسوس یہ ہے کہ ہم پھر بھی معاف کرنے کے قابل نہیں بنتے. اور اتنی اہم، یہ بہت اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو آخرت میں اس کی غلطیوں پہ معاف کرے، تو اس کو چاہیے کہ اس دنیا میں وہ بندوں کو معاف کر دے. کمال کی بات ہے. ہم میں سے کوئی بھی انسان جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ اس کو معاف کرے، تو آج اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کیجئے کہ وہ 2-4 لوگ جن کی بات بری لگتی ہے ان کو معاف کر دیں. یعنی اس تمنا میں معاف کر دیں کہ اللہ کہیں میری غلطیاں جو مجھ سے ہوئی ہیں، اللہ وہ اس کے اگینسٹ مجھے معاف کر دے. کیسی عجیب بات ہے. ہم میں سے وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ اسے معاف کرے، اس کو چاہیے کہ اس دنیا میں وہ بندوں کو معاف کرے. کمال کی بات ہے یہ. از ہوم اسکولنگ بیسٹ فار تربیہ؟ ہوم اسکولنگ کے بارے میں بہت سارے پرسیپشنز ہیں، اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ جو لفظ ہے نا ہوم اسکولنگ، اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ ہوم اسکولنگ از اسکولنگ ایٹ ہوم، وائل ہوم اسکولنگ از ناٹ اسکولنگ ایٹ ہوم. جو کچھ اسکول میں بچے کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ آپ گھر میں شروع کر دیں، ہوم اسکولنگ کا یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ ہوم اسکولنگ کا کانٹیکسٹ ہے کہ نیچرل لرننگ پوٹینشیل بچے کا میکسیمائز کیا جائے، سیلف لرننگ بچے کی ہو. بہت سے لوگ ہوم اسکولنگ میں بچے کی اسی طرح سے کریکولم، اسی طرح سے امتحان، اسی طرح سے سر پہ ٹیچر، ریئل لائف ایکسپیرینسز سے خود سے سیکھے، ایکسپیرینشیل لرننگ ہو. اور ٹھیک ہے وہ مینٹور سے تعلق میں بھی آئے،
یہ ہے ہوم اسکولنگ کا وہ ماڈل جو ERDC انٹروڈیوس کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ اصل کام ہے تربیہ. ہوم اسکولنگ، بہت سے لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں لیکن تربیہ، اگر آپ تربیہ کو سب سے بڑا گول بنانا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ اس کے لیے آپ کو راستہ نکالنا ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ بچوں کی کانسنٹریشن یا فوکس کو کیسے بہتر کریں. جس بچے کو خاموشی کا تجربہ نہیں ہو رہا ہے، جو نوائز میں رہتا ہے، ڈسٹورشن میں رہتا ہے، اس کے لیے فوکس کرنا دشوار ہوگا. اسی طرح فوکس یا کنسنٹریٹ کروانے کے نتیجے میں نہیں کرنا آتا. بچے کو کھیلنے کی ضرورت ہے. جو گیمز کھیلتے ہیں آپ، اگر آپ کسی بچے کو فٹ بال کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو اس بچے کو 1 گھنٹے تک فٹ بال کو فوکس کرنے کا موقع ملتا ہے. فٹ بال اصل میں گول سے محبت کرنے کا ایک، کہہ لیجیے، یا کروانے کا ایک میکانزم ہے. تو فٹ بال گول کرتے ہیں نا، گول ہوتی ہے ذہن میں، گول میں جانی چاہیے. تو یہ اس طرح بہت سارے کھیل ایسے ہیں جس سے بچوں کی کانسنٹریشن اور فوکس ان کا بہتر ہوتا ہے. بچے کو اسٹڈی کے لیے کیسے موٹیویٹ کیا جائے گریڈنگ سسٹم کے اندر. جتنا آپ فورس کریں گے پڑھنے کے لیے، اتنا پڑھنے سے بیزاری پیدا ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھے تو آپ خود کچھ بچے کی جو آپ خود کچھ پڑھتے ہوئے نظر آئیے. ریڈنگ میں آپ کا انٹرسٹ، ریڈنگ، وہ انسان جس کو ریڈنگ سے محبت ہے، اس سے تعلق کے نتیجے میں ہمیں ریڈنگ سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اس کا ماحول جو ہے نا، جبر جو ہے وہ حل نہیں ہے، بلکہ جبر جو ہے وہ آج کے بچے کے لیے نفسیاتی زہر ہے. تو اس وقت کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نمبرز اور فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور پاس فیل کے چکر سے اوپر نہیں آیا ہے. یعنی اوور آل اگر میں بات کروں، بلکہ مدارس بھی اپنی، یعنی اس تعلیم سے جو برکات پیدا ہو سکتی تھیں، وہ امتحان نے اس کو بہت حد تک متاثر کیا ہے. اور امتحان میں نمبر لانے کے لیے اگر آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں تو وہ آپ اس علم نافع سے وہ برکات اور فیوز حاصل نہیں کر پاتے. تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے.